بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کبھی غور کیا ہے کہ برش کرتے وقت دانتوں سے خون کیوں آتا ہے؟ کبھی کھٹا لگتا ہے، کبھی ٹھنڈا گرم برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور مسکراتے ہوئے وہ لمحہ جب کیوٹی چھپانی پڑتی ہے اور دل ہی دل میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب صرف دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ نہیں، بلکہ آپ کے منہ میں روزانہ ہونے والی ایک خطرناک غلطی ہے، جسے نظر انداز کیا تو مسئلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اسی چھپی ہوئی حقیقت سے پردہ اٹھانے والا ہوں، جو شاید آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتائی۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دانتوں سے خون آنا، کھٹا لگنا یا ٹھنڈا گرم چبھنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے مسورے کمزور ہو رہے ہیں اور منہ کے اندر جراثیم خاموشی سے حملہ کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آخر یہ غلطی کون سی ہے جو ہم روز کرتے ہیں؟ دوستو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ یا تو برش غلط طریقے سے کرتے ہیں یا پھر ایسے ٹوتھ پیسٹ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں جو وقتی صفائی تو کر دیتی ہے لیکن مسوروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اوپر سے چائے، سگریٹ، پان، میٹھی چیزیں اور منہ صاف نہ کرنا، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جہاں جراثیم آرام سے پلتے ہیں، اور ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب دانت ہلنے لگتے ہیں یا سانس سے بدبو آنے لگتی ہے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر آپ نے ابھی بھی یہ ویڈیو چھوڑے بغیر دیکھی ہے تو سمجھ لیں آپ وقت پر آ گئے ہیں، کیونکہ آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک سادہ مگر آزمودہ حل جو مسوروں کو مضبوط کرے گا، دانتوں کی حساسیت کم کرے گا اور وہ اعتماد واپس لائے گا جس کے ساتھ آپ کھل کر مسکرا سکیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانت اور مسورے دونوں صحت مند رہیں تو ابھی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے آنے والی باتیں واقعی آپ کے بہت کام کی ہیں۔ اب دوستو، ذرا غور کریں، اگر مسئلہ اتنا عام ہے تو حل بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم برش تو کرتے ہیں لیکن مسوروں کی صفائی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دانت مضبوط ہو یا نہ ہو، اگر مسورے کمزور ہوں گے تو دانت خود بخود ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب آتے ہیں اصل حل کی طرف۔ دوستو، رات سونے سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا عمل اپنا لیں جو صدیوں سے آزمودہ ہے اور آج بھی دانتوں کے لیے ڈال کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک چٹکی نمک اور آدھا چمچ سرسوں کا تیل، ان دونوں کو اچھی طرح مکس کریں اور انگلی سے ہلکے ہاتھ سے مسوروں پر مالش کریں۔ نہ زور نہ جلد بازی، بس سکون سے 2 منٹ۔ دوستو، یہ مالش منہ کے جراثیم کو جڑ سے کمزور کرتی ہے، مسوروں کی سوجن ختم کرتی ہے، دانتوں سے خون آنا روکتی ہے اور ٹھنڈا گرم لگنے میں واضح فرق لاتی ہے۔ اب ایک بات بہت ضروری سن لیں، یہ ٹوٹکا ایک دن میں جادو نہیں دکھاتا، لیکن اگر آپ نے مسلسل 7 دن دل سے اپنا لیا تو آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ اور ہاں دوستو، برش کرتے وقت بہت زیادہ زور لگانا سب سے بڑی دشمنی ہے جو ہم اپنے دانتوں سے کرتے ہیں۔ اب دوستو، ایک اور بہت بڑی غلط فہمی بھی دور کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دانتوں میں کیڑا اچانک لگ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ برسوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب دانتوں کے بیچ کھانا پھنسا رہ جائے، میٹھی چیزیں بار بار کھائی جائیں اور رات کو منہ صاف کیے بغیر سویا جائے
تو وہی کیڑا آہستہ آہستہ دانتوں کے اندر گھر بنا لیتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے دوستو، اگر کیڑا ابتدائی مرحلے میں ہو تو کچھ سادہ ٹوٹکے اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ ایک لونگ لے لیں، اسے ہلکا سا کچل کر درد والے دانت پر رکھیں۔ لونگ کا تیل جراثیم کو کمزور کرتا ہے اور درد میں فوری آرام دیتا ہے۔ نیم گرم پانی میں آدھا چمچ نمک ملا کر دن میں 2 بار کلی کریں۔ یہ کلی دانتوں کے بیچ چھپے جراثیم کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے اور کیڑے کو بھرنے نہیں دیتی۔ ایک چٹکی ہلدی، تھوڑا سا شہد، دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر ہلکا سا لگائیں۔ یہ نسخہ اینٹی بیکٹیریل ہے اور دانت کی سطح کو مضبوط بناتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں ایک چٹکی ہینگ ملائیں، اسے دن میں 1 بار درد والے دانت پر لگائیں۔ یہ کیڑے کی جڑ میں جا کر اسے کمزور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب دوستو، جیسا کہ وعدہ کیا تھا، اب میں آپ کو دانتوں سے متعلق بیماریوں کے آزمودہ اور آسان ٹوٹکے ایک ایک کر کے بتانے جا رہا ہوں، تاکہ ہر مسئلے کا حل آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائے۔ دانتوں سے خون آتا ہو، سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر روزانہ مسوروں کی ہلکی مالش کریں۔ مسورے مضبوط ہوں گے اور خون آنا بند ہو جائے گا۔ دانتوں کی حساسیت کے لیے رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں 1 چٹکی ہلدی پی لیں۔ ٹھنڈا گرم لگنا آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ دانتوں کے کیڑے کے لیے لونگ کو کچل کر درد والے دانت پر رکھیں۔ یہ جراثیم کو کمزور کر کے درد میں آرام دیتا ہے۔ دانتوں کی بدبو کے لیے سونف اور الائچی چبا کر پانی پی لیں۔ منہ کی بدبو ختم ہوگی اور سانس تازہ رہے گی۔ دانتوں کے پیلے پن کے لیے کیلے کے چھلکے سے دانت روز رگڑیں۔ قدرتی طور پر دانت صاف اور چمکدار ہوں گے۔ دانتوں کے درد کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلی کریں۔ درد اور سوجن میں واضح کمی آئے گی۔ دانتوں کے درمیان خلا کے لیے انجیر رات کو بھگو کر صبح چبائیں۔ دانتوں کو قدرتی طاقت ملتی ہے۔ مسوروں کی سوجن کے لیے شہد میں ہلدی ملا کر مسوروں پر لگائیں۔ سوجن کم ہو کر زخم بڑھنے لگتے ہیں۔ دانت ہلتے ہوں تو سرسوں کے تیل میں ہینگ ملا کر لگائیں۔ دانتوں کی جڑیں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ دانتوں کے کیڑوں سے بچاؤ کے لیے ہر کھانے کے بعد سادہ پانی سے کلی کریں۔ کیڑا لگنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ منہ کے چھالوں کے لیے ناریل کا تیل منہ میں گھما کر تھوک دیں۔ چھالے اور جلن میں آرام ملتا ہے۔ دانتوں کی کمزوری کے لیے تل کے بیج روزانہ چبائیں۔ کیلشیم ملے گا اور دانت مضبوط ہوں گے۔ برش کرنے کے بعد دانتوں سے خون آتا ہو، نرم برش استعمال کریں اور زور سے برش نہ کریں۔ مسورے محفوظ رہیں گے۔ منہ کی خشکی کے لیے خالی پیٹ پانی میں شہد ملا کر پی لیں۔ منہ کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ دانتوں کی چمک کے لیے ہفتے میں 1 بار بیکنگ سوڈا استعمال کریں۔ دانت صاف اور روشن نظر آئیں گے۔ مسوروں کی جلن کے لیے ارکے گلاب سے کلی کریں۔ جلن اور سوزش میں ٹھنڈک ملے گی۔ دوستو، دانتوں کے درد کے لیے فوری حل، لہسن کو کچل کر نمک کے ساتھ دانتوں پر لگائیں۔ درد میں جلد آرام ملتا ہے۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے میٹھی چیزوں کے بعد فوراً پانی پی لیں۔ جراثیم دانتوں پر نہیں جمیں گے۔ دانتوں کی مضبوطی کے لیے
دودھ اور دہی کو معمول کا حصہ بنائیں۔ قدرتی کیلشیم دانتوں کو طاقت دیتا ہے۔ دانتوں کو طویل عرصہ صحت مند رکھنے کے لیے دن میں 2 بار برش اور رات کو کلی لازمی کرے۔ دانت بڑھاپے تک ساتھ نبھائیں گے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، مسکراہٹ اللہ کی نعمت ہے، اسے چھپانا نہیں، سنبھالنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔